الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ڈیئر ویورز، پیارے سامعین، آپ کے سامنے مسواک کے فضائل عرض کرنے ہیں۔ مسواک کے فضائل احادیث میں بکثرت وارد ہوئے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے لیے مسواک کو واجب قرار دیتا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ دوسری جگہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسواک کرنا منہ کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور موجب رضائے حق سبحانہ و تقدس ہے، بخاری شریف۔ اور فرمایا جب بھی جبریل علیہ السلام آئے تو انہوں نے مجھے مسواک کرنے کے لیے ضرور کہا، اور اس بات کا مجھے خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں بار بار مسواک کرنے کی وجہ سے میرے مسوڑے گھس نہ جائیں۔ مسند احمد۔ حضور علیہ السلام جب قرآن پڑھتے، سونے کا ارادہ فرماتے تو مسواک کرتے، گھر کے اندر داخل ہوتے تو مسواک کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام جب گھر میں داخل ہوتے سب سے پہلا کام یہ فرماتے کہ آپ مسواک فرماتے، وضو کے ساتھ بھی مسواک کرتے، نماز کے ساتھ بھی مسواک کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا دن یا رات میں جب بھی آپ سوتے تو اٹھنے کے بعد وضو کرنے سے پہلے مسواک ضرور فرماتے۔ وہ نماز جو مسواک کے ساتھ پڑھی جائے وہ اس نماز سے جو بغیر مسواک سے پڑھی جائے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ بہیقی۔ یاد رہے کہ حضور علیہ السلام کا آخر وقت جب اس دنیا میں آپ تشریف لے جانے لگے، اس سے پہلے آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی طرف دیکھا تو عائشہ سمجھ گئیں، انہوں نے مسواک کو لیا، نرم کر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اس قدر آپ علیہ السلام کی محبوب عمل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر نماز کے ساتھ مسواک کا اہتمام کریں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مسواک کیا کرو، اس میں 10 فائدے ہیں۔ منہ کو صاف کرتی ہے، اللہ کی رضا کا سبب ہے، شیطان کو غصہ دلاتی ہے، مسواک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں اور فرشتے محبوب رکھتے ہیں، مسوڑوں کو قوت دیتی ہے، بلغم کو دور کرتی ہے، منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے، صفرا یعنی ہیپاٹائٹس کو دور کرتی ہے، نگاہ کو تیز کرتی ہے، منہ کی بدبو کو زائل کرتی ہے، اور یہ کہ سنت ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسواک کے 70 فائدے ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب ہو جائے گا، اور مسواک کے 70 فائدے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب ہو جائے گا۔ اور اسی طرح افیون کے 70 نقصانات ہیں، جن میں سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ بھلا دیا جاتا ہے۔ اب مسواک کو یہ تقریباً 1 بالشت ہونی چاہیے، اور پانی میں بار بار بھگو کے اسے نرم کرنا چاہیے، اور اسے صاف ستھری جگہ پر رکھنا چاہیے مسواک کو۔ اور مسواک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ہر وقت جیب میں رکھیں، اور 5 وقت نمازوں کے علاوہ بھی جب سونے لگیں ہم اس وقت بھی مسواک کو کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن انسان کے روشن اور چمکدار اعضاء کی وجہ سے حضور علیہ السلام امتی کو پہچان لیں گے۔ اس لیے ہم مسواک کا اہتمام کریں اور اس کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنائیں۔ اللہ پاک جل شانہ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کی اس مبارک سنت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں اور اسے شیئر کرنا نہ بھولیں، صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔